السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، گزشتہ سبق میں ہم نے چک بست کے حالات زندگی اور ان کی نظم نگاری کے متعلق پڑھا تھا۔ آج ہم ان کی نظم پڑھ رہے ہیں۔ رامائن کا ایک سین جس میں رام چندر جی ماں سے رخصت لیتے ہیں، ان کا نقشہ جو ہے انہوں نے اپنی نظم میں کھینچا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ یہ نظم جو ہے یہ انہوں نے رامائن کا ترجمہ جو ہے وہ اردو میں کیا ہے اور اس منظوم شکل میں کیا ہے۔ تو ان کی سب سے بڑی ایک عجیب اور انوکھی بات ہے کہ کسی لکھے گئے مضمون یا کسی لکھی گئی کتاب کا ترجمہ کر کے اس کو پھر منظوم ترجمہ کرنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو انہوں نے رامائن کا ترجمہ جو ہے وہ اردو میں کیا ہے اور اس کا ایک سین جو ہے وہ ہمارے سامنے دیا ہے، جو ہماری درسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، رام چندر جی ماں سے رخصت لیتے ہوئے۔ تو خیر، رام چندر جی راجہ دشرتھ یا ان کی ماں اور ان کے بنواس کے متعلق وہ پوری تاریخ آپ جانتے ہیں۔ تو اس نظم کے 6 پیرا ہیں اور آج ہم صرف ان میں سے 3 پیرے جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ تو پیرا نمبر 1 ہے: کیا جانے کس خیال میں گم تھی وہ بے گناہ، نور نظر پہ دیدائے حسرت سے کی نگاہ، جنبش ہوئی لبوں کو بری ایک سرد آ، لی گوشہ ہائے چشم سے اشکوں نے رخ کی راہ، اور چہرے کا رنگ حالت دل کھولنے لگا، ہر موئے تن زباں کی طرح بولنے لگا۔ دیدائے حسرت ہو گئی ارمان کی نظر، حسرت کی نظر، اور لب کہتے ہیں ہونٹوں کو، گوشہ ہائے چشم آنکھوں کے کونے، اور موئے تن، منہ کہتے ہیں بال کو، اور موئے تن ہو گئے جسم کے بال۔ تو اس کی تشریح ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ نہ جانے دکھیاری ماں کن حالات میں ڈوبی ہوئی تھی، اس نے حسرت بری نگاہ سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور ٹھنڈی سانس لی، اس کے ہونٹ ہلے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، چہرے کی زردی سے دل کے رنج کا ظاہر ہو رہا تھا، وہ خاموش تھی مگر جسم کا ہر ایک بال دکھ کی کہانی سنا رہا تھا۔ پیرا نمبر 2 ہے: آخر اسیر یاس کا قفل دہن کھلا، وا تھا دہان زخم کے باب سخن کھلا، ایک دفتر مزال میں چرخے کہن کھلا، افسانہ شدائد رنج و سخن کھلا، درد دل غریب جو صرف بیاں ہوا، خون جگر کا رنگ سخن سے عیاں ہوا۔ تو یاس ہوتا ہے، اسیر کہتے ہیں قیدی کو، یاس نامیدی، قفل کہتے ہیں تالے کو، اور قفل دہن منہ کا تالا، منہ کا کھولنا، یہ ہوتا ہے قفل دہن کھلا، یعنی منہ کا تالا کھل گیا، یعنی وہ بات کرنے لگی۔ تو واہ کھلا ہوا، دہان زخم، زخم کا منہ، چرخ کہن، چرخ کہتے ہیں آسمان کو۔ تو اس کی تشریح ہے، شاعر کہتا ہے کہ آخر دکھیاری ماں نے اپنی زبان کھولی اور غم زدہ دل کی کہانی بیان کی، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آسمانی مظالم کی داستان بیان کر رہی ہے، گویا اس کا منہ نہیں کھلا بلکہ زخم کا منہ کھل گیا تھا، یہ ایسی حالت تھی جسے دیکھنا اور سننا محال تھا۔ ماں کی دکھ بری داستان سے ایسا لگ رہا تھا کہ جگر کے ٹکڑے منہ سے نکل رہے ہیں۔ تو پیرا نمبر 3 ہے: سن کر زباں سے ماں کی یہ فریاد درد خیز،
اس خستہ جاں کے دل پہ چلی غم کی تیز، عالم یہ تھا قریب کہ آنکھیں ہوں اشک ریز، لیکن ہزار ضبط سے رونے سے کی گریز، سوچا یہی کہ جان سے بے کس گزر نہ جائے، ناشاد ہم کو دیکھ کے ماں اور مر نہ جائے۔ تو اس کی تشریح ہے، شاعر کہتا ہے کہ ماں کی زبان سے یہ درد بری فریاد سن کر رام چندر جی کے دکھی دل پر غم کی تیز تلوار چل گئی اور آنسو جاری ہونے لگے، لیکن یہ سوچ کر ضبط کر لیا کہ مجھے روتا ہوا دیکھ کر ماں کی جان نہ نکل جائے۔ تو اس طرح یہ ہمارے 3 پیرے آج مکمل ہوئے۔ اگلے 3 پیرے انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ تو اس میں بہترین قسم کا نقشہ جو ہے چک پرست نے رام چندر جی جب ماں سے رخصت لے کر نکل رہے تھے، اجازت لینے لگے، تو اس وقت کا ایک بہترین نقشہ کھینچا ہوا ہے۔ تو اگلے 3 پیرے ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ والسلام، خدا حافظ۔